امیر اہل سنت عمر برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جیسے یہ سنا ہے کہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں زمین کی سختی محسوس ہونا ضروری ہے، تو آج کل اکثر مساجد میں بلکہ عام ہو گیا ہے کہ پہلے تو فوم کے بچھائے جاتے ہیں 6-8 کے گدے، اور اس کے اوپر پھر کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اور پھر ائمہ کرام کے لیے تو خاص طور پہ موٹے موٹے جو ہے نا جائے نماز بھی ہوتے ہیں، تو آیا کہ ان صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر پیشانی کو جمائیں گے نا سختی سے، زمین کی سختی محسوس ہو تو نماز ہو جائے گی. جیسے پلنگ کا گدا ہے، جبکہ اس میں پیشانی دبانے سے دبتا ہے وہ، اور دبنے کے بعد جمپ نہیں کرتا، جیسے اسپرنگ جمپ کرتی ہے، اسپرنگ دار گدے پر نماز نہیں ہوتی. ویسے عام گدڑی گدا جو ہے اس میں بہر خشوع و خضوع تو آنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ دل جمی، لیکن یہ سجدہ ممکن ہے. تو یہ جو مسلح بچھا دیتے ہیں نا کارپیٹ کے موٹے موٹے، وہ سخت ہوتے ہیں، آپ دباؤ گے تو کچھ دب جائیں گے، اس کے بعد تو دبنے کی گنجائش بھی ان میں نہیں رہتی. ہاں فوم ہوتا نا وہ دب جاتا زیادہ. تو اگر زمین پر پیشانی اس طرح جم گئی کہ اسی کی سختی میں وہی زمین کہلائے گی کہ زمین کی سختی کی وجہ سے یہ ٹھہر گیا بالکل، اب آگے اس کو دبانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ ہو جائے گا. ناک کی ہڈی بھی دبنی چاہیے، تو اس سے ہڈی لگ جائے گی تو یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا. 10 انگلیاں دونوں پاؤں کی موڑ کر قبلہ رو ہو جائیں، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اس کا پیٹ زمین پہ، جو چلتے ہوئے زمین پہ حصہ لگتا ہے نا تو وہ انگلیوں کا پیٹ ہے. اور چھوٹی انگلی بعضوں کا تو وہ نکل جاتی ہے، تجربہ نہیں ہوگا یا توجہ نہیں رہتی، تجربہ ہو لیکن توجہ نہیں ہوتی، تو چھوٹی انگلی قبلہ رو نہیں بنتی، اور چھوٹی ہوتی ہے نا، یہ پھسل کر نکل جاتی. تو اس کو آپ کو چھوٹی کی طرف بھی تھوڑا توجہ دینی ہوگی. اور اسی طرح انگوٹھا بھی بعض ہوگا تو وہ تھوڑا ترچھا ہو جاتا ہے تو صحیح لگتا نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرے کو پریکٹیکل کر کے دکھا کر سیکھنے سے انشاءاللہ یہ سجدہ، امید ہے کہ ظاہری سجدہ جو ہے یہ کرنے کی ترکیب تو سیکھنے کی بن سکتی ہے. اور بھی پوری نماز جو ہے یہ نماز کے حکام میں دیکھیں، رکوع میں کس طرح پیٹھ رکھنی ہے، سر، گردن، پیٹھ سب ایک سیدھ میں ہو، ایک لیول میں، اور گھٹنے مضبوطی سے پکڑ لیں. یہ مردوں کا طریقہ بتا رہا ہوں، گھٹنے مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اس طرح یعنی مطلب پکڑ لیں، مضبوطی کا لفظ نہیں غالباً، پکڑ لیں اس کو. تو اس طرح جب ترکیب کریں گے کینچی بھی نہیں بنے گی کونیوں میں دونوں، تو پھر اس طرح، اور یہ پاؤں بھی ٹیڑھے ترچھے نہیں رہیں گے، اسٹریٹ رہیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ رکوع بھی پراپر بن جائے گا، کمر بھی سیدھی ہو جائے گی. اگر ایک جگہ سے بھی کہیں سے خم آ گیا نا تو پھر وہ رکوع طریقہ کار کے مطابق جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے مطابق نہیں بنے گا. اب یہ رکوع میں جو میں نے طریقہ بتایا اس میں فرض بھی آ گیا، سنت بھی آ گیا، مستحبات جو ہوتے ہیں یہ سب مطلب یہ پراپر یعنی طریقہ جو ہے یہ آ گیا. تو یہ ایک دوسرے کو آپ پریکٹس کروائیں گے نا، ایک دوسرے کی چیک کریں گے تو شاید یہ کہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ خود اپنے طور پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ صحیح تو ہے. بولنا کس نے، بولنے کا اتنا رجحان نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کو سمجھائے، یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے. یہاں مطلب ہے کہ اپنی اسی ترکیب ہے کہ سمجھانے سے غصہ نہیں کرے گا اگلا، لڑائی نہیں کرے گا، بحث نہیں کرے گا، تو وہ سمجھا دیا جائے. بعض ہوتے ہیں عجیب و غریب ذہن کے ہوتے ہیں، وہ نہیں ان کو سمجھانا واقعی گلے پڑ جاتے ہیں. تو ہر ایک تو ایسا نہیں ہوتا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عرفان اتاری برے والا سے، ماشاءاللہ آج صبح نگران شورا حاجی عمران اتاری کے کہے پر میں نے بھی لبیک کہا اور فوراً ایک مٹھی داڑھی کی نیت کی. اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کرے. میرے اہل سنت سے عرض ہے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو. اب آگے پیچھے یعنی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آگے ہی رہنا ہے انشاءاللہ. مبارک آپ کو بھی. مختصر فجر کے بعد جو
یہ عمران، عالم کو عالم، محسن کو محسن، مرشد کو مرشد، یہ تو بعض معنی الٹے ہو جاتے ہیں کہ عمران کا عمران سے معنی کا تو پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن یہ کہ عالم کو عالم بولے گے تو فرق تو پڑ گیا. عالم علم والا، عالم مانے دنیا، مرشد ہدایت دینے والا، مرشد وہ جس کو ہدایت دی گئی. مرشدی کر کے نعرے لگاتے ہیں، اپنا مرید تسلیم کر لیتے ہیں کسی اور کو. خیر تو یوں مطلب زیر زبر سب اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. یہ لفظ ہے عمران، عمران نہیں ہے. الیاس کو الیاس، الیاس مایوسی، اور الیاس میرا بہادر شیر ہے نا کہ کیا مانا اسی طرح کا ہے کچھ، جم کر کھڑے ہو جانے والا، پیچھے ناٹنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. یہاں بات کرم کی ہے، ناز کرم پر ہے، اپنی قوت طاقت پر نہیں ہے. ہم کمزور ہیں، پھونک مارے کو تو اڑ جائیں، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ کوئی ہلا کر دکھا دے کہ ہلتا بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں. اس کو بڑا بول نہیں بولتے. بڑا بولیے کہ اپنے طور پر کچھ سمجھے بندہ کہ میں بہت مضبوط ہوں، ہے کسی کے باپ میں طاقت تو مجھ سے مقابلہ کر لے، یوں بھی کہتے ہیں. یہ خطرناک. دیگر دعاؤں کے مقابلے میں بے حساب مغفرت کی دعا لوگوں کو بہت کثرت سے دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت ساری حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں. اگر کسی کی بے حساب مغفرت ہو گئی تو اب باقی رہا کیا مانگنے گا. اللہ پاک ہم سب کو بے حساب مغفرت، کہ مغفرت کی دعا بھی کر سکتے کوئی حرج نہیں، لیکن بے حساب کا پھر وہ بے حساب، حساب ہی نہ ہوگی. جس کا حساب ہوا وہ پھنسا. سب نے حساب دے کون سکتا ہے؟ یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو حساب نہیں دے پاتے. کوئی کچھ پوچھ لے کتنی رکعت پڑی، کیا کیا نیت تھی آپ کی، ابھی آپ بیٹھے ہوئے کیا نیتیں کی ہیں آپ نے، اپنے سے جواب ہاری پڑ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو حساب ہی نہ ہو. قیامت کا حساب تو کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کے ہیں تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. یہ مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے. جی جی بے حساب مغفرت کی بخشش کی دعا کرنے کی ترغیب حدیث میں بھی موجود ہے. آقا نے فرمایا جسے مکاشفہ ہوا، جسے پوچھ گچھ ہوئی، وہ ہلاک ہو جائے گا. اور ایک تو وہ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی دعا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب فرما. تو اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی بارگاہ رسالت میں کہ یہ آسان حساب کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف نامۂ عمل کا پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر جنت کی طرف، یعنی مفہوم یہ کہ پھر بھیج دینا ہے. پھر فرمایا کہ من نوقش بالحساب فقد ہلک، جو شخص جس کا حساب لیا گیا باقاعدہ تو وہ تو ہلاک ہو گیا. بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجانے کو، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. یہ اعلی حضرت کا شعر ہے کہ یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے، بے پوچھے بخش دے. ویسے میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، گناہوں پر شرمندہ ہوں. اب مزید ایک شرمندہ کو کیا شرمندہ کرنا تھا، بے حساب جانے تھے. یہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، نیک بندے تو ہمارا کیا حال ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، جمعۃ الوداع والے دن 2 رکعت نماز نفل پڑھے جائے تو تمام قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہے، پلیز اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، افواہ ہے، یہ بہت پرانی افواہ، کوئی سازش کے تحت پر چلی ہے، یہ کیا ہے کہ لوگوں کو نمازوں سے دور کرنے والی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو جمعۃ الوداع کو بس فارغ ہو جاؤ ساری زندگی کی نمازوں سے، 2 رکعت پڑھ لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سال میں کوئی ایسا دن آتا ہے کہ جتنا بھی آپ نے قرضہ لیا سب معاف ہو جائے؟ نہیں ہوتا نا، ایک ایک پائی دینی پڑے گی جس کا قرض آپ نے لیا ہے۔ تو جو بھی یہ فرائض ہے اللہ پاک کی طرف سے عائد قرضہ، یہ بھی ایک طرح سے ہم پر سمجھو قرضہ یہ ادا کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جو تاخیر کی اس کی توبہ کرنی ہے، وہ الگ بات ہے کہ جمعۃ الوداع کو 2 یا 4 نفلیں پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں تاخیر جو ہو گئی قضا کی اس کی توبہ کرے کہ یا اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب ساری قضا ادا کروں گا، جو گناہ ہو گیا نا وہ معاف کر دے۔ اس طرح کی صورت مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی ہے، یہ کہ تاخیر کی توبہ، لیکن یہ نہیں کہ یہ رکعتیں ساری معاف ہو گئی، معاذ اللہ۔ اس لیے وہ نمازیں تو پوری ہی پڑھنی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال جواب کا سلسلہ ایک اور لے کر چلتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو گرافکس ڈیزائنر کا ڈیجیٹل تصاویر بنا کر دینا کیسا؟ جائز تصویریں بنا سکتا ہے۔ ویڈیو ایڈیٹر کا میوزک والی ویڈیو ایڈٹ کرنا کیسا؟ جائز نہیں ہے۔ عورت کی ویڈیو کا مرد شوٹ کرے یا اس کا ایڈٹ کرے تو یہ کرنا کیسا؟ جائز نہیں۔ فیک فالوورز خریدے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ جائز نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ کسی کی تحریر کو اپنے نام سے جاری کرنا کیسا؟ یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے، علمی چوری۔ تو یہ بھی مطلب ذرا دھوکہ ہے کہ محمد عورت نے لکھی ہے، اور یہ خود اس کو بولو گے کہ کیا لکھا پڑھ کے سمجھاؤ تو سمجھا تو سکے گا نہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی کسی کی تحریر کو یہ کہنا کہ میری تحریر ہے، ذرا جھوٹ ہے نا یہ۔ آج کل فراڈ کرنے والے مختلف لوگوں کے فیک وائس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹ بنا کر پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پہچان نہیں پاتے اور پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائے کہ محتاط رہیں اور کچھ ہمیں سوچ ملے۔ اس میں تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ اب مطلب یہ جب یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا تب بھی ایسا تھا کہ ایک دوسرے کا جیسا کہ ان کے خاندان کا فرد بن گیا، میرا سگا بھائی بن گیا اور جا کر کسی کو لوٹ کے آ گیا۔ تو یہ مطلب پرانے طریقے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا کرتا ہے، ابھی مجھے 1-2 دن پہلے عیسائی بھائی نے بتایا کہ ایک عیسائی بھائی ہے، یوں اچھے عیسائی بھائی ہے، مبلغ ہے، ذمہ دار ہے، رات کو 3:30 بجے گھنٹی بجی اور میرے کو دیکھا تو پیغام تھا کہ میں فلاں جگہ پھنسا ہوا ہوں ایئرپورٹ پہ، مجھے فوری طور پر 20,000 روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں ایئرپورٹ سے نکلوں۔ اب وہ بالکل اپنا عیسائی بھائی ٹرانسفر کروا دیں تاکہ میری جان بچے یا میری یہ مشکل آسان ہو جائے، بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ تو اس طرح جھوٹ سچ کر کے یہ اس طرح لفظ سچ تو یہ بولا جاتا ہے جیسے برا بھلا، بھلا کہاں بولتے، برا ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جھوٹی باتیں کر کے دھوکہ دے کر تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، یہ مسلمانوں کے انداز نہیں ہونے چاہیے۔ اور کبھی بھی اس طرح کوئی پیغام آئے تو آپ چھان پھٹک کر دیا کریں اس کی، اور مطمئن ہونے کے بعد ہی آگے بڑھیں۔ اور پھنسنے والے بھی نا زیادہ تر لالچ کی وجہ سے پھنس رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا فلاں مطلب انعام کو نکل آیا، آپ کا یہ نکل آیا، آپ کو وہ نکل آیا، آپ کو یہ مل رہا ہے، آپ کو موبائل مل رہا ہے، آپ کو گاڑی، آپ کو مطلب کہ وہ نکلنے والی ہے، پتہ نہیں ایسی دے دیتے اس کے بھی منہ میں پانی آ جاتا ہے، وہ 4 آدمی دوڑے ہوئے میرا ہے نکل رہا ہے نا، تو معلومات لے رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں ہمیں یہ بھیج دیں۔ 4 چیزیں منگوا لیتے ہیں، آپ 4 چیزیں بھیج دیتے ہیں، پھر آپ چھٹے پڑے وہ اپنے اکاؤنٹ کو خالی کر کے اس کو جو سمجھ میں آئے گا وہ کر لے گا۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا لالچ ماننے کی؟ اور یہ کیوں نکلے گا بھائی آپ کیسا بیٹھے بیٹھائے، اور کیوں کوئی اس طرح دے گا؟ تو اس طرح نہ کریں۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں، میرے موبائل پہ
مطلب کہ کال آ گئی، اور باقاعدہ جس ادارے سے کال آئی اس ادارے کا لوگو بھی آیا. کال آتی ہے نا، لوگوں کے ساتھ آئی کہ آپ اپنا یہ کر لیں تاکہ ہم آپ کی وہ ایک ضروری سروس ہم کرنے جا رہے ہیں. اب میں یار یہ تو کال آ گئی ہے. اچھا 2-3 منٹ کے بعد پھر کال آئی، کیا آپ نے کر لیا؟ میں کہا نہیں کیا. اب مجھے تو مطلب گھنٹی تو بج گئی تھی، تو میں نے اس کی معلومات کرائی تو یہ براہ راست ادارے سے فیک کال آئی تھی پورے لوگوں کے ساتھ. ادارے کی طرف سے باقاعدہ ای میلز آتی ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا، ای میلز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، موبائل پہ SMS آتے ہیں کہ ہم کبھی آپ سے اس طرح کی انفارمیشن نہیں مانگیں گے، ہم کبھی آپ سے پرسنل انفارمیشن نہیں مانگیں گے. اور واٹس ایپ SMS اس کے ذریعے نارملی چیزیں نہیں ہوتی، ای میل کے ذریعے ادارہ جو ہے نا وہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا میری تمام تر دیکھنے سننے والے عاشقان رسول سے عرض ہے کہ اس طرح کی کسی چیز میں نہ آئیں، اور بہت زیادہ جیسے کہ منہ میں پانی آ گیا ہو نا تو مہربانی کر کے کسی 2-4 سمجھدار لوگوں سے پوچھ لیں کہ یار اس طرح کی چیز آئی ہے، کیا کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. ان میں سے بھی ایک آدھ نکلے گا بھائی میں کرنے گیا تھا، بچے کچھ بالتے نا وہ بھی دے آیا، میں تھوڑا گنجا ہو گیا میں. تو مہربانی کرنا بھائی ایسے نہیں کرنا آپ، ورنہ یہ چلا جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ خالی کر کے چلے جاتے ہیں اور بیلنس نکال کے چلے جاتے ہیں. ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں. اس کو کہتے ہیں سائبر کرائم، اس کا ایک ورڈ ہے سائبر کرائم. اس پر سزائیں، خدا نہ خاصا کبھی آپ کسی کے ہتھے نہیں چڑھ جانا کہ یار تم تو 2-4 بٹن دباؤ تو کام ہو جائے گا. اور آپ اگر سائبر کرائم میں پکڑے گئے نا تو اس کی ٹھیک ٹھاک سزائیں ہیں. اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. میری آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے، اس کا جواب ارشاد فرمائیں، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ رمضان شریف کا جو روزہ ہے نا، فرض روزہ، تو واقعی اس کا احترام تو ہونا چاہیے. لیکن روزہ دار کے سامنے اب مریض ہے کہ جس کے مطلب ہے کہ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ کھا لیتا ہے، یا جس کے باری کے دن ہیں عورت کے اور وہ اس کو روزہ ان دنوں نہیں رکھنا ہوتا، تو وہ مطلب ہے کہ اگر کھا لیتی ہے اس طرح، مطلب چھوٹے بچے کو چبا کر کھلانا ضروری ہے، دودھ پیتے بچے کو یا 2-3 سال کے بچے کو، تو ایسے موقع پر چبا کر کھلائے. تو یہ مواقع تو ہوتے ہیں کہ سامنے کوئی کھائے. یہ جو بازاروں میں ہوٹلیں کھلی اور یہ دکانوں پہ لے کر جو کھا رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں یہ بہت زیادہ مطلب رمضان شریف کی مطلب بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ روزہ دار کے سامنے کوئی کھائے تو اس سے روزہ دار کا اپنا نقصان نہیں ہوتا، اس کے تو ثواب کی بشارتیں ہیں اس کے لیے. ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں، اس طرح کا ہے روایتیں. جی جی نہیں ملی فیضان رمضان میں ہے. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال ہے کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں اور میں ماہ رمضان کے الحمدللہ سارے روزے رکھ رہا ہوں. میں گھر میں تراویح کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں گھر میں تراویح پڑھ سکتا ہوں یا نماز فرض پڑھ سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ پر رحمت کی نظر فرمائے اور آپ کو صبر عطا فرمائے. اللہ روزہ قبول کرے. نماز تو سارے ہی سال پڑھنی ہوتی ہے، اور جو عذر آپ بتا رہے ہیں تو واقعی اگر یہ ایسا ہے کہ آپ مسجد میں جانے میں آپ کو سخت تکلیف ہے، کوئی ایسا نہیں ہے ذریعہ کہ آپ چلے جائیں. بعض اوقات ایسی ویل چیئر ہوتی ہے کہ جس پر بیٹھ کر بآسانی نیچے کی جگہ ہوتی ہے، تو ادھر ادھر گھومنے بھی جاتا ہے بندہ ویل چیئر میں، اس طرح کا جو معذور ہوتا ہے. تو مسجد میں 2 قدم پر ہے تو اب اس میں سستی نہ کی جائے، مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھ لی جائے، ویل چیئر پر جائے آئے. ویل چیئر خود اکیلا بھی چلا لیتا ہے، اس طرح کے بھی اس میں سسٹم بن جاتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نہیں مسجد میں جا سکتے تو ٹھیک ہے، گھر میں پڑھ لیں، نمازیں گھر میں پڑھ لیں، تراویح گھر میں پڑھ لیں، نو پرابلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وہ روزہ جو روزہ دار کے سامنے کھانے کا جو مسئلہ ہے، تو حدیث پاک میں کہ
کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اس کے باڈی پارٹس تسبیح کرتے ہیں، اللہ پاک کی تعریف، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور آسمان اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک یا زیادہ رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہے روزے کی فضیلت۔ وہ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت معظم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے، فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے دار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ حوالہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 297 حدیث نمبر 3586۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت بلال کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے، یعنی آج کی روزی ہم اب تو اپنی یہی کھائے آج کی روزی ہم تو اپنی یہی کھائے لیتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کے عوض یعنی بدلے میں جنت میں کھائیں گے۔ وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے، واقعی اس وقت روزہ دار کی ہر ہڈی و جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ پاک کی بیان کرتی ہے، جس کا روزے دار کو پتہ نہیں ہوتا، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ حوالہ مرآت المناجیح روزے کے متفرقات کا بیان جلد 3۔ اب یہ یوں لگتا ہے کہ کسی نفل روزے کا تذکرہ ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دن کو نہیں کھا سکتے۔ اب یہاں یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ نفل روزے کے لیے ہو، یہ حدیث بھی کہ فرض یعنی کہ جس کا روزہ نہیں ہے ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، اس پر بھی واجب تو ہے کہ سارا دن روزہ دار کی طرح رہے اور کھائے پیے نہیں۔ البتہ بعض صورتیں جو میں نے بتائی، مریض ایسا مریض جس کو شریعت کی رخصت ہے یا جس کو نماز معاف ہے، ان کی کچھ گنجائشیں پڑی ہیں کتاب میں۔ اب یہ مطلقاً ہر وقت سب کے سامنے کھاتے پھرے، جن کو اجازت بھی ہے تو حکم یہی ہے کہ وہ چھپ کر کھائیں، اگر یہ نہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے کھائیں جس سے لوگ ان سے بدظن ہوں۔ لیکن بہرحال یہ حدیث مبارکہ میں کوئی تخصیص تو ہے نہیں، امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسے عذر کی وجہ سے گھر میں کوئی کسی کے سامنے کھا لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب بعض بے باک ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، کھا رہے ہوتے، سگریٹ پھونک رہے ہوتے، تو روزہ دار اس کو دیکھے گا تو عین ممکن ہے اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو۔ شکیر اتاری معلوم کرنا چاہتے ہیں مریض کے علاج کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا کیسا ہے؟ اگر مریض حقدار ہے
जिसको ज़कात दी जा सकती है तो उसको मालिक बना दिया जाए, पैसों का या दवाओं का या इंजेक्शन का जो भी है मालिक बना दिया जाए। ये नहीं कि उसका बेड उसके लिए लिया तो उसका किराया पेमेंट कर दिया या उसको इंजेक्शन घोंप दिया ज़कात के भी, ये नहीं चलेगा। ये दवा पिला दी, ज़कात में तंबली के शख्सी फर्ज है। ज़कात उसी सूरत में होती है कि हकदार को उस ज़कात का जो माल है इसका मालिक बना दिया जाए। अब ये जो जाए करे, किराया भी खुद इसके बेड का या रूम का देंगे ज़कात से तो ज़कात नहीं होगी। किराया भी चलो एक सूरत है कि उसको रकम इसके हाथ में दे दी, वो मालिक बन जाए। अब वो चाहे पेमेंट करे किराया जो भी करे, मालिक बनाना मतलब ये ज़हन में रखिए कि वो इक़दाम करना होगा, वो अंदाज इख्तियार करना होगा जिससे ये ज़कात का मालिक बन जाए। ये आजकल समाजी इदारों में ऐसा हर जगह होता नहीं है। ये ज़कात, फितरा, ब्याज, नियाज सब आने दो, सूद, ये सब मिक्स करके ये चला रहे होते हैं। ये आखिरत का बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान है। उलमा से रहनुमाई लेकर आगे बढ़नी चाहिए। अब ये बोलो हमने उलमा को पूछा है, किसको पूछा? मस्जिद के इमाम साहब को पूछा था। मस्जिद का इमाम, हर इमाम मुफ्ती तो होता नहीं है, या किसी दाढ़ी वाले को पूछ लिया। अब दाढ़ी वाला को आलिम तो नहीं होता ना। तो ये बाकायदा जो दारुल इफ्ता होते हैं, जैसे अपना दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऑथेंटिक जो उलमा होते हैं इनसे मालूमात कीजिए, वो सही हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। बशीर अहमद है, कहते दूध पीते बच्चे की पसलियां चलती हों तो इसका एक इलाज ये भी है कि मक्खी को मार कर इसके दोनों परों को माँ के दूध में मिलाकर बच्चे को पिला दिया जाए। आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि शरअन ये इलाज करना कैसा? मैंने तो पहली बार सुना। फिर ये कि अशरातुल अर्ज, मक्खी यानी जो भी जमीन से कीड़े मकोड़े जो उठते हैं अशरातुल अर्ज कहलाते हैं, तो इनका खाना हराम है। टिड्डी हलाल है, टिड्डी अशरातुल अर्ज में है। वैसे टिड्डी की मतलब मखसूस इसके हदीस है। तो इसके अलावा जो ये जमीन से जो भी जानवर, कीड़े मकोड़े, ये चूहे, काकरोच, और ये दवाओं में क्या क्या खिला रहे होते हैं बासूरतों में, तो ये मतलब ये चीजें जायज नहीं। तो मक्खी भी जायज नहीं है खाना, चाहे पर खाए या इसकी टांग खाए। ये तनवीर हुसैन ने कहते क्या इल्म दीन हासिल करते हुए तालिब इल्म को अगर मौत आ जाए तो इसकी भी कोई फजीलत है? शहीद शहीद भी, और ये कि उसका दर्जा अल्लाह अपना जन्नत के अंदर इसके और नबियों के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। सुभान अल्लाह। इल्म दीन हासिल करते हुए। या इल्म दीन। जिब्रान खान कहते हैं टूटे हुए प्याले में चाय वगैरह पीना कैसा है? टूटी हुई जगह से पीना मकरूह लिखा है, अगर दूसरी साइड से पीता तो हरज नहीं। डॉक्टर उमर मालूम करना चाहते हैं अगर किसी को कोई डरावना या बुरा ख्वाब नजर आए तो उसको क्या करना चाहिए? वो उल्टी तरफ नहीं, उसमें यह कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर ये अपनी करवट चेंज कर ले। अगर सीधी तरफ इसको ख्वाब आया था तो अब उल्टी तरफ हो जाए, उल्टी तरफ ख्वाब आया था सीधी तरफ हो जाए, यही है। अगर करवट चेंज कर दे अपनी, वो देख ले वो रिवायत। मेरा सवाल अमीर सुन्नत की बारगाह में ये है कि अगर कोई शख्स मुकम्मल कुरान पाक पढ़ के इकट्ठे सजदे तिलावत करता है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, रहनुमाई फरमा दे। सही तरीका यही है कि जैसे जैसे तिलावत की और रुकावट कोई नहीं थी, मजबूरी नहीं थी, तो उसी वक्त सजदे कर ले। वरना कि आखिर में 14 सजदे भी किए तो वाजिब तो अदा हो जाएगा, इसका 14 होते हैं। तो ये खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाए और अल्लाह अकबर कहकर खा बैठ जाए का खड़ा हो जाए। वहां वही कि मुस्तहब वही है कि वो खड़े होकर हर सजदा खड़े खड़े करे,
अल्लाह अकबर के कर, हाथ उठाना, हाथ बांधना, सलाम फेरना, ये इसमें कुछ भी नहीं है, लोग कर रहे होते हैं देखा देखी। तो अल्लाह ये भी नहीं उठा, अल्लाह अकबर के कर सज्जे में गया, 3 बार सुभान रब्बियल आला कह लीजिए, अल्लाह अकबर के कर खड़े हो जाए, फिर ये कि अल्लाह अकबर के कर, तो ये 14 सजदे यूं कर लीजिए या जितने बाकी वो कर लीजिए, सलाम फेरने की जरूरत नहीं है, ना तहियात तो पढ़ने की जरूरत है। इमाम अहले सुन्नत सईदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस से मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो अपने बाईं जानिब लेफ्ट साइड 3 बार थूक दे, यानी थुतकारे, और 3 बार शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, और जिस करवट पर था उससे फिर जाए, यानी थुतकारना है 3 मरतबा, जब कोई नापसंदीदा ख्वाब आ जाए, बुरा ख्वाब आ जाए, डरावना ख्वाब आ जाए, नापसंदीदा, तो थुतकारना अपनी लेफ्ट साइड है 3 बार, थूक निकालना नहीं, किसी पर थूक पड़ जाए, चीजें खराब हो तो थूक थूक थूक, अब देखो थूक निकली नहीं, लेकिन ये एक तहकीर की अलामत है ना, हकार की, थूक भले थूक नहीं डाली तो अगले को कितना बुरा लगेगा, तो ये शैतान को मतलब ये थुतकारा जाता है इस तरह, इसके वसवसों से बचने के लिए ये के 3 बार थूक दे यानी थुतकार दे, और 3 बार शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे, मसलन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़ ले, और अब ये के साइड तब्दील कर ले, करवट बदल ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जब तुम में से कोई पसंदीदा चीज देखे तो अपने प्यारे के सिवा किसी से बयान ना करे, और जब नापसंद बात देखे तो उसके शर से और शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगे, और 3 बार थूक दे, वही थुतकार दे, और उसकी खबर किसी को ना दे तो वो ख्वाब उससे नुकसान ना करेगा। बुखारी और मुस्लिम। ये दूसरी हदीस है, इसमें थूकने के लिए समत नहीं बयान हुई, दाएं बाएं कुछ बयान नहीं हुआ, और ये भी है मिलता जुलता। अब इसमें कि जो देखा उसमें भी तो शर है ना, आदमी डर जाता है और क्या पता उसकी क्या ताबीर हो, तो इसमें ये किसी को बोले नहीं कि आज तो मैंने यार बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा, ये सब बताते हैं ना, ये बताना नहीं होता, बुरा ख्वाब बताना नहीं होता, अच्छा ख्वाब सिर्फ अहल को बताना होता है, ना अहल को नहीं। भी बताना चाहे तो कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि अच्छा ख्वाब भी सबको बताता फिरे। और ये कि इस बुरे ख्वाब से, उस बुरे ख्वाब के शर से, इसमें जो बुराई है उससे, और शैतान के शर यानी इसकी बुराई से अल्लाह पाक की पनाह मांगे कि या अल्लाह मुझे इस ख्वाब और शैतान के बुराई से बचा, ये दुआ करे, इंशाअल्लाह उल करीम ये नुकसान नहीं करेगा ख्वाब। मगर ये नहीं सबको ढोल बजा दिया और अब ये पनाह मांगने बैठे हैं, बताए बगैर ये सब करना है, रेवाता नहीं है। कोई ऐसा ख्वाब नजर आ जाए तो बंदे से रहा नहीं जाता, कहा तो यार यूं तो यूं यार, मैं तो अभी तक कांप रहा हूं। इसमें सब्र करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि